الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ عزیز طلبہ، سورۃ الفرقان کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور آپ نے ترجمہ بھی دیکھا ہے۔ یہ سورہ بڑی مشہور ہے اور فرقان کا مطلب آپ کو پتا ہوگا فرق کرنے والا۔ فرق کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ حق و باطل میں فرق کرنا۔ اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے یہ گڈ نیوز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب عطا فرمائی ہے جو ہماری ہدایت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، جس کو اپنا کر، جس پر چل کر، جس کو سمجھ کر، جس کو فالو کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کوئی بھی دنیا میں رہتے ہوئے مفلس نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ ضرب دیا ہے، یہ مقام دیا ہے کہ وہ اولاد کے لیے مفلس ہیں۔ باقیوں کے بارے میں کوئی کلیئر نہیں ہے کون بتا ہمارے ساتھ مفلس ہے یا نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ نہایت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، میرا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کو اچھی طرح گزارے اور آخرت میں کامیابی دیکھے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ لازمی انبیاء کرام بھیجے، آپ کو پتہ ہی ہے، پھر ان کو کتابیں دی ہیں، پھر آخر میں ہمارے لیے کتابوں کی سردار قرآن مجید نازل ہوئی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے عزیز طلبہ، اس کتاب کے نازل ہونے پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، رات دن شکر ادا کریں، نہیں ہو سکتا، اتنی پیاری کتاب ہے۔ لیکن ہم اپنی بدقسمتی کو خود دعوت دیتے ہیں اور قرآن کو ہاتھ ہی لگاتے ہیں، حالانکہ ساری چیزوں کا سر چشمہ، ساری چیزوں کے لیے پہچان کرانے والا قرآن ہے، لیکن ہم اس کو تاکہ نسیان میں رکھا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، غور نہیں کرتے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے عزیز طلبہ جس میں اللہ تعالیٰ خود انسان سے اور ایماندار سے، مومنوں سے خطاب کرتا ہے۔ باقی جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، جو صحائف بھیجے ہیں، ان میں ان نبیوں کو کتابیں لگا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو خطاب کے ذریعے کہا جاتا تھا کہ اپنی قوم کو یہ بتاؤ۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہم جیسے ناچیزوں کو، ہم جیسے عاجزوں کو، ہم جیسے حقیروں کو خطاب کرتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اور کبھی ہمیں اپنا بندہ کہہ کر بھی پکارتا ہے۔ اپنا بندہ کہنا ہمارے لیے کتنا آزاد ہے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ سمجھ رہا ہے۔ اے نبی، میرے بندوں کو کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور گناہ گار ہوئے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو یہ پیغام دے دو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو ان کو کہہ دو میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ کس طرح منسلک کرتا ہے، اندازہ لگائے۔ محبت ہے کہ نہیں؟ جب تک تعلق عزیز طلبہ نہ ہو کو کہتا ہے جی میرا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے حقیروں کو بندہ کہتا ہے۔ ہم کہیں نہیں، ہم نے نہیں اللہ کی بات مانی تو پھر کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ کے حکم پہ ہم لبیک نہیں کرتے تو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ کی بات سننے کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے، کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اللہ کے حکموں کو ادھر کر کے ہم شیطانی راہوں میں چلیں گے تو کتنا ظلم ہوگا۔ عزیز طلبہ، رسول اللہ آگے اللہ تعالیٰ پر راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ فرق کرنے والی چیز ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ساودھان ہے، راستہ بڑا خراب ہے، کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، کسی جگہ پہ دلدل ہے، کسی جگہ پہ ناہمواری ہے، کوئی گھاٹیاں ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں۔ ایک بندے نے اس کے پار جانا ہو تو کیا وہ پوچھتا نہیں ہے کہ میں کیسے جاؤں، کون سا ایسا راستہ ملے گا جس سے میں نا مشکلات میں نہ پڑوں، میں آسانی سے پہنچوں؟ اس طرح بندے پوچھتے ہیں نا۔ جب کوئی مشہور سڑک بند ہو جاتی ہے یا موٹر وے بند ہو جاتی ہے یا جی ٹی روڈ بند ہو جاتی ہے تو جو ٹریفک چل رہی ہوتی ہے وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ لوگوں سے، مقامی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کون سا ایسا راستہ کہ اس سڑک سے ہٹ کر میں ادھر چلے جاؤں۔ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس دنیا میں جو ہے نا یہ دنیا ہے، اس میں طرح طرح کے مسائل ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ مشکلات ہیں، خامیاں ہیں۔ لوگ جو ہے نا ہمارے در پہ ہیں، شیطانی طاقتیں ہمیں گرانے پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے ہمیں ایک راستہ دکھا دیا کہ نہیں، تم اس سے زیادہ بجائے سیدھا چلے جاؤ۔
ہمیں راستے کے بارے میں ہدایت کر دیا. ہمیں اور کیا چاہیے؟ ایک مسافر کو اور کیا چاہیے کہ اس کو راستہ دکھا کے جائے. کبھی آپ پتہ کہیں گئے ہوں تو آپ کو راستے کا نہ پتہ چلے, آپ رونے والے ہو جائیں گے کہ میں جہاں جاتا ہوں دوبارہ ادھر ہی آیا تو مجھے راستے کا نہیں پتہ چلا. اللہ تعالیٰ راستے کی پہچان کرانے کے لیے یہ قرآن مجید نازل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے, سمجھا دیا جائے, لوگوں کو متنبع کر دیا جائے کہ اس کے بعد جو ہونا اس کو ابھی سے سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی, آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا لگا, اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے, دیکھتے ہیں نا آپ رات کو, سورج کو دیکھتے ہیں, شام کو دیکھتے ہیں نا, یہ ساری چیزیں حقیقت نظر آتی ہیں. اس کا یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے نمبر اسی طرح دوزخ بھی حقیقت رکھی ہے, اور اسی طرح جنت بھی حقیقت رکھی ہے, اسی طرح حساب کتاب میں حقیقت رکھا ہوا ہے, اسی طرح بندے کا امتحان میں حقیقت رکھا ہوا ہے کہ میں نے پوچھنا ہے کہ تم نے کیا کیا. اس لیے عزیز اللہ تعالیٰ دھیان سے کریں, سوچ کے کریں, سمجھ کے کریں, آج کا چل رہے, لیکن جو قدم آپ اٹھا رہے ہیں اس کو سمجھ کے چلیں یہ صحیح ہے. کیونکہ غلط قدم جو ہے وہ تباہی کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. جو بندہ عزیز طلبہ سمجھ کے وقت گزارے گا نا, اس کا دل بھی مطمئن ہوگا, اس کو خوشی بھی رہتی ہوگی. کیوں پریشانیاں ہیں, کیوں تکلیفیں ہیں, کیوں مینٹلی ریٹارڈڈ بندے ہیں, کیوں رات کو اٹھ جاتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی, کیوں ڈسٹربنس رہتی ہے, کیوں سائیکو بنے ہوئے ہیں, ڈپریشن کیوں آ گیا, کیوں تکلیفیں بڑھ رہی ہیں, جسمانی بیماریاں اتنی بڑھ رہی ہیں, یہ ایک ہی اس کا معاملہ. اللہ سے دوری, قرآن کو چھوڑنا, اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بدبختی ہیں. جب ہم قرآن کو چھوڑ کر چلیں گے تو سب چیزیں کٹھی ہو کے ہمارے سیدھا تاز رہے. قرآن کو پکڑنے سے, قرآن پہ چلنے سے ہر چیز سائڈ پہ ہوتی جائے گی, راستہ آپ کو بنتا جائے گا, آپ کو پریشانیاں نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو اپنایا تھا, یقین کریں اس وقت کے جو بادشاہ تھے, جو بڑے بڑے لوگ تھے, لڑتے تھے مسلمانوں کا نام سن کر. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے, ایسی ملت ہے جو ہمیں لے دے جائے گی. ادھر بیٹھے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں ہم پر ان کا معاملہ نہ بنے. تو عزیز طلبہ یہ کیوں کرتا ہے؟ قرآنی تعلیم کی وجہ سے. آج بھی اگر ہم قرآن کو سمجھ لیتے ہیں نا, پکڑ لیتے ہیں, ان کی آیات پہ غور کرتے ہیں اور اپنی طبیعت کو اس کے مطابق ڈالتے ہیں, اپنے جسموں کو اس پہ مطابق ڈالتے ہیں, تو کوئی وجہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں خوشیاں دلائیں. ہم نے ساری خوشیوں کا قتل خود کیا ہوا ہے. جب قرآن سے لاطل کی ہے تو ہمیں کیا ملنا ہے؟ جب اللہ کے معاملے میں ہم سلو ہوں گے تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ تو اپنے آپ کو نا ذرا طاقتور کریں, سمجھدار کریں, اور اپنے فرائض کو پہچانیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جو بندہ فرائض کو دیکھتا رہے گا نا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس کے نا آنکھوں میں روشنی آتی جائے گی, وہ سمجھدار ہوتا جائے گا. وہ پھر دنیاوی غلط باتوں سے بچتا رہے گا اور اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھے گا, یار میں یہاں پر تھوڑے عرصے کے لیے آیا, میں نے جانا ہے, میں کیوں غلط چیزوں میں پڑھ جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.